یہ پوائنٹ میں اٹھاتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو سوال یہ لوگ پوچھ رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا سوال لے کر آئے، لیکن آپ سب خود بتاؤں گے مجھے کمنٹس میں کہ جو سوال آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک تھنکر کا سوال ہے، کوئی ودوان کا سوال ہے، یا کوئی بیوقوف کا سوال ہے۔ یہ تو ایسا سوال ہے جس کا ایکچولی جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کامن سینس سے جواب مل جاتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ لوگوں کو جب لگتا ہے، اور عام عوام، معصوم سی عوام کچھ ان کی باتیں سن کر ہو سکتا ہے کہ کنفیوز ہو سکتی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے۔ رسول اللہ کے پاس یا ان دیہاتیوں کے پاس، ان ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگوں کے پاس ایک ٹوائلٹ بنانے کی بھی ٹیکنیک نہیں تھی۔ ان کی بیویوں کو اور ان کو جو ہے میدان میں جا کے سوچ کے لیے میدان میں جانا، دیکھیں کتنے سارے لوگوں کو یاد ہے، کئی بار میں نے بولی۔ آپ کا اللہ جو ہے وہ اس بات کا حکم تو دیتا ہے، یعنی پردے کی جو آیت آئی ہوئی ہے وہ اسی بات پہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ کھلے میں حق کرتی تھی، مانسی کر کے جگہ تھی، میں نے کئی بار حدیث بتائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا، وہ تو آل نوئنگ ہے، تو یہ بھی بات جو ہے پھر اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ اس کا مین سوال کیا ہے؟ اس کا مین سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وال والے ٹوائلٹس موجود نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ انسٹرکشن کیوں نہیں دیا کہ وال والے ٹوائلٹس بناؤ؟ یہ انسٹرکشن کیوں نہیں دیا؟ اس کا کہنا ہے کہ اللہ کو تو پتا تھا کہ وال والے ٹوائلٹس نام کی چیز آگے جا کے ڈسکور ہونے والی ہے، اور وال والے ٹوائلٹس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشن کیوں نہیں دیا؟ ہم سوال کو یہیں پر شروع میں ہی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے پہلے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الکنیفہ قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کنیفہ میں داخل ہوتے، کنیفہ کسے بولتے ہیں؟ دیکھ لو، آپ ڈکشنری میں دیکھ لو، سرچ کر کے دیکھ لو، کنیفہ کسے کہتے ہیں؟ کنیفہ کورڈ ٹوائلٹ کو بولتے ہیں، لیبارٹری کو بولتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیفہ میں داخل ہوتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبث والخبائث، جو بری اور گندی چیزیں ہیں، جو میل اور فیمیل جنس ہے، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی اپنی کامنٹری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں الکنف جمع کنیف، کہ کنف جو جمع ہے کنیف کا، وہ مکان المستور، یہ ایسی جگہ ہے جو ایک کورڈ لوکیشن ہوتا ہے، من بنائن، بلڈنگ میں یا عمارت میں، او نحوی، یا اس جیسی کوئی چیز، یتخذ لقضاء الحاجہ، جو قضاء حاجت کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے، جو خاص جس پرپس کے لیے بنائی جاتی ہو۔ امام نووی صحیح مسلم کی اپنی کامنٹری میں کہتے ہیں قال اہل اللغہ، کہ جو لغت کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں الکنیف الساتر مطلقاً، کہ کنیف جو ہے ایک کور کو کہتے ہیں، مطلقاً ایک کورڈ پارٹ، کورڈ ایریا کو کہتے ہیں۔ آپ کو کنیف کی معنی گوگل ٹرانسلیٹ میں دیکھنا ہے، المانی جو آن لائن ڈکشنری اس میں دیکھنا ہے، یا پرانے کامنٹیٹرز کی ورڈز میں دیکھنا ہے، آپ کے لیے معاملہ کلیئر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 148 کے چیپٹر ہیڈنگ کو دیکھیے، باب التبرزی فی البیوت، کہ گھروں کے اندر جو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ ٹوائلٹ کرنے کے تعلق سے باب، اور اس میں حدیث دی ہوئی امام بخاری نے دی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 322 کے اوپر والا چیپٹر ہیڈنگ اگر آپ دیکھو گے، باب الرخصۃ فی ذلک فی الکنف، کہ جو رخصت ہے، جو کنسیشن ہے کنف کے اندر یعنی کورڈ ٹوائلٹ کے اندر، اس تعلق سے چیپٹر، واباحتہ دون السہارا، اور کیا چیز کی پرمیشن ہے جب اوپن میں نہیں ہوتے ہیں، انکلوز میں ہوتے ہیں، دون السہارا، تو اس میں کیا چیز کا کنسیشن ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ تو انہوں نے دونوں چیزوں کو ریفر کر دیا کہ اوپن ایئر میں ٹوائلٹ ہو رہا ہے اور ایک ہے کلوز ٹوائلٹ۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں کلوز ٹوائلٹس تھے ہی نہیں، کیا پتا چل رہا ہے؟ کیا پتا چل رہا ہے؟ پتا یہ چل رہا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے، ایسا سوال لے کر آئے ہیں جو ان کو لگتا ہے بہت بڑا سوال ہے، لیکن ڈائریکٹ حدیثیں موجود ہے اس کے بارے میں کہ اس زمانے میں کورڈ ٹوائلٹس ہوا کرتے تھے۔ پورے علماء کے چیپٹر ہیڈنگز آپ کو اس تعلق سے مل رہی ہے۔ آپ کو اوپر کے فلور والے ٹوائلٹ کی دلیل سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ملے گی، حدیث نمبر 322 صحیح سند سے ہے،
اور ایسی سملر حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے جس کے اندر یہ بات ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اوپر یہ ٹوائلٹ تھا موجود، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوائلٹ نہیں تھا تو ٹوائلٹ تھا موجود. اور امام سیوطی اپنی کامنٹری میں ابن ماجہ کی کامنٹری میں کہتے ہیں وَهُوَ جَالِسٌ لِلْإِسْتِبْرَاءِ وَالْإِسْتِنْجَاءِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ استبراء یعنی ٹوائلٹ پاخانہ کے لیے بھی جاتے تھے اور استنجا کے لیے یعنی کہ پیشاب کے لیے بھی جاتے تھے. امام سیوطی اپنی کامنٹری میں یہ بھی لکھتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنصَارِي کہ ثابت ہے ابو ایوب انصاری سے انه حدث بحدیث المنع کہ انہوں نے یہ منع والی حدیث بیان کی ہے، قبلہ رخ ٹوائلٹ کرنے منع والی حدیث بیان کی ہے. ثم قال قدمنا الشام وہ کہتے ہیں ہم جب شام آئے فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو القبلہ کہ ہم نے وہاں پہ ٹوائلٹس پائے، مراحیض یعنی ٹوائلٹس پائے، کور ٹوائلٹس، قد بنیت نحو القبلہ جو قبلہ رخ بنے ہوئے تھے. فننحرف عنها ونستغفر اللہ تو ہم نے انہیں اوائڈ کیا اور اللہ سے معافی مانگی. تو یہاں پہ ہمیں صحابی کے زمانے کی ایک اور حدیث مل رہی ہے کہ وہ جب سیریا میں آئے وہاں پہ ان کو کیا ملا؟ ٹوائلٹس ملے، مراحیض. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا آبجیکشن بنا کر کے پیش کر رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ ٹوائلٹس ہی نہیں تھے اس زمانے میں، وہ تو بہت بیکورڈ ایریا تھی، کیا ایسے معاملہ ریئلی تھا؟ آپ فقہا کے ڈسکشنز اگر دیکھو، فقہ کے اسکالرز کے ڈسکشنز دیکھو تو آپ کو اس کے اندر ملے گا یہ ڈسکشن پرٹیکولرلی اسکالرز ڈسکس کرتے ہیں کہ فی البنیان جب بلڈنگ کے اندر ٹوائلٹ ہو تو اس کے تعلق سے ہمیں کیا حدیث ملتی ہے، اس کے بارے میں کیا رولنگز ہے، اور باہر اگر اوپن میں ٹوائلٹ ہو تو کیا رولنگ ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے. اور آپ کو کئی سارے ایسے اکیڈمک ریسرچ ورکس بھی ملیں گے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ والا دیکھو ایولیوشن آف ٹوائلٹس ورلڈ وائڈ تھرو آؤٹ دا ملینیا، اس کے اندر شبہم یمن کے بارے میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً زمانے کے جسٹ تھوڑا بعد سے 750 سی ای سے لے کر 1000 سی ای تک آپ اگر دیکھو گے ایسے پیریڈ کے اندر یہ یونیسکو لسٹڈ والڈ سٹی ہے. اس کی یہ شہر کی جو آرکیٹیکچرل انالیسس کی گئی تو دیکھا گیا اس کے اندر ٹوائلٹس موجود تھے، ڈرینیج سسٹم موجود تھا، چاہے امائد خلافت کا ٹائم ہو، چاہے اندلوس کی مثال ہو، یا چاہے انڈیا کے اندر جو مسلم رولرز نے ٹوائلٹس بنائے اس کے تعلق سے بات ہو، آپ کو یہ ساری جگہوں پر ٹوائلٹس کا پریزنس ملے گا. اور اس پہ کیا جواب ہے آپ کے مولویوں کے پاس، وہ دیکھو کیا وہ لاجواب ہے. مومنوں شرم کے مارے چلو اور پارلیمنٹ پر بھائی، تو ان کو معلوم ہے نا کہ ہم جو ایکچوئل مدعا ہے اس پہ ہم جواب دے ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ رہے ہو چلو بھر پانی میں کس کو ڈوب مرنا چاہیے؟ جو ریسرچ کیے بغیر بڑی بہادری سے سوال اٹھا کر کے لکھے آیا ہے اور اس کا کہنا ہے سالوں سال سے وہی سوال پوچھ رہا تھا، اس کو ڈوب مرنا چاہیے. اور بولے آپ کے مولویوں کے پاس جواب نہیں، یعنی اوور کانفیڈنس تو دیکھیے مطلب کیا لے کر آیا ہے اور کیا اوور کانفیڈنس کے ساتھ. اب آئیے سوال کو دیکھتے ہیں. جو اس کا سوال ہے قرآن میں ٹوائلٹس بنانے کا حکم کیوں نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹس بنانے کا حکم کیوں نہیں دیا، تو اس کا جواب آ چکا ہے کہ اس زمانے میں آلریڈی والڈ ٹوائلٹس موجود تھے، کنیف، مراحیض آتا ہے ذکر، اور فرسٹ فلور والے ٹوائلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے گھر میں موجود تھا. دوسری بات یہ کہ قرآن کیا کوئی پلمبنگ گائیڈ بک ہے کہ پلمبنگ گائیڈ بک ہے اس کے اندر ٹوائلٹ کے بارے میں انسٹرکشن ڈیٹیلز ہی نہیں تھی، تو ہاں آپ کا سوال ویلڈ ہوتا. یا کوئی سول کنسٹرکشن کی گائیڈ بک ہے. یہ لوگوں نے ایک بنیادی بات نہیں سمجھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے میسنجر ہے، ہمیں صحیح ایمان، صحیح بلیف، صحیح عقیدہ، صحیح زندگی کا مقصد، زندگی میں آؤٹ لک یہ سکھانے آئے تھے. آپ نے وہ سیکھ لیا تو دنیاوی معاملوں میں ہمیں آزادی دی گئی ہے. ورلڈلی میٹرز کے اندر ہمیں پابند ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا کہ قرآن میں آیت آئے گی تو ہی ٹوائلٹ بنا سکتے ہیں، حدیث آئے گی تو ہی تم لوگ ٹوائلٹ بنا سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر تو رول یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامر دنیاکم، تمہارے دنیا کے معاملے میں تم لوگ بیٹر جانتے ہو. تو ہمیں وہ چیز کے اندر بتایا گیا کہ کرو جو چیز میں فائدہ ہے، احرص علی ما ینفعک، اس چیز میں دیکھو کس چیز میں تمہارے لیے نفع ہے. قرآن میں سکھایا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے. جاننے والے جو نالجبل لوگ ہیں ان سے پوچھو، سیکھو. قرآن میں آتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے. مطلب کوئی بھی عمل دنیاوی معاملات کے اندر ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے. یعنی ورلڈلی میٹرز میں ٹوائلٹ بنانا کیا حلال ہے یا یہ چیز بنانا کیا حلال ہے؟ کیا کوئی اسلام کے اصول سے ٹکراتی ہے بات؟ تو نہیں، ساری چیزیں حلال ہے. آپ کرو جو چیز میں فائدہ ہے، جو چیز میں بینیفٹ ہے، جو چیز ایکسپرٹ نالج سے تمہیں ملتی ہے وہ چیز لو، اس میں کہیں روکا نہیں گیا ہے. اب آتے ہیں ان کے مین سوال پر.
ان کا کہنا ہے ٹوائلٹ بنانے کا طریقہ قرآن میں کیوں نہیں دیا ہے. اور جب ایک ڈسکشن میں یہ بات آئی تو آپ سن سکتے ہیں کیا بات آ رہی ہے. یہ ایسا خدا ہے. وہ ٹوائلٹ کے لیے ایک آیت نہیں اتار سکا. سب لوگ جیسے آپ لوگ کا مٹی کا گھر ہے, کیونکہ آپ لوگ تو غریب ہو, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے نا اینٹ بنا سکتے ہو, مٹی کی دیوار کھڑا کرو اور پہلے زمین کھودو, پھر اس پہ جو آپ کے یہاں لکڑی ہے, بانس ہے, کوئی بھی چیز ہے اس کی پٹری بناؤ, پھر اس میں نیچے گڈھا کھود کے پٹری کو بچھا دو, پھر ایک جو ہے پتھر کو تراش کر کے تم لوگ, کیونکہ چھینے ہو تھوڑی تو سامان نہیں مل جاتے سب کیا, اس سے ایک مرغا بناؤ, مرغا ہوتے ہو یو آکار کی, اور اسے فٹ کر دو وہاں پہ, اور فٹ کرنے کا طریقہ میں بتا دوں گی کیسے فٹ کرنا ہے, سمپل سی بات ہے, اور وہ لوگ سمجھ بھی جائیں گے. پھر اس چار دیوار کے اندر بن گیا ٹوائلٹ, تھوڑا پانی یوز ہوگا, سوکھا ٹوائلٹ بنانا ہے, گیلا ٹوائلٹ نہیں بنانا. وہ جائیں گے وہاں پہ. تو آپ نے سنا, ان کو لگتا ہے کہ قرآن میں ایسے ٹائپ کا ایک ڈیٹیلڈ انسٹرکشن ہونا چاہیے تھا, ایسے ایسے ٹوائلٹ بناؤ, مرغا ڈالو. اچھا سوچو, اسی زمانے کے اندر کوئی شخص ایسی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ ایسے ایسے مرغا بناؤ. سوچو قرآن میں اگر ایسی کوئی آیت ہوتی تو اب اس زمانے کے اندر کوئی اور کہتا نہیں ہم کو تو ویسٹرن ٹوائلٹس پسند ہے. بھائی کسی کی اگر نیز میں پرابلم ہے, کوئی اولڈ ایج والا ہے, تو اس کو وہ اوپر والا ویسٹرن ٹوائلٹ پسند ہوگا. ویسٹرن ورلڈ کے اندر وہ لوگوں کو وہ ٹوائلٹ پسند ہے. اب وہ لوگ مرغا والی آیت پڑھیں گے قرآن میں کہ مرغا بناؤ, جیسے یہ لیڈی کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا قرآن میں. کتنے فولش ہے نا یہ لوگ, کتنا مطلب کس حد تک فولش ہے. اگر ایسی چیز ہوتی تو کوئی دوسرا کیا کرتا. کیا آپ کو پتا ہے ویکیوم ٹوائلٹ ہوتے ہیں پلینز کے اندر, اب وہاں پہ بھی وہ مرغا والا سسٹم چاہیے آپ کو, ہاں ڈرائی ٹوائلٹ والا لکھا ہوا ہو اگر قرآن کی آیت, تو پلین والے کیا کریں گے. کہیں پہ پٹ لیٹرین ہوتا ہے, کہیں پہ پور فلش والا ٹوائلٹ ہوتا ہے, کہیں پہ سیپٹک ٹینک فلش ٹوائلٹ ہوتا ہے. الگ الگ ٹائپ کے ٹوائلٹس ہوتے ہیں, کمپوسٹنگ ٹوائلٹ ہوتا ہے, کئی سارے ٹائپ کے ٹوائلٹس ہوتے ہیں. اب سوال کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسے فکس کر کے بنا دو تو بات irrelevant ہو جائے گی, آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی. تو ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ ایسے فولش لوگ یہ بات سوچتے ہیں. اسلام میں اصول بیسڈ رہنمائی دی گئی ہے, اصول دیے گئے ہیں, اس کا اپلیکیشن آپ زمانے, دور, سچویشن, پلیس, ٹائمز کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ سود حرام ہے. اب کتنی ساری ماڈرن بزنس کی شکلیں آ گئی, سود آج نام بدل کر کے آ رہا ہے, بیس بدل کر کے آ رہا ہے, ماڈرن کئی ساری شکلیں آ گئی سود کی, لیکن آپ کو رول مل گیا سود حرام ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں کہ فائنینشیل جو معاملے ہیں ان کو لکھو. اب لکھنے کا پین سے لکھو, ٹائپ کر کے لکھو, اسٹیمپ پیپر پہ لکھو, یہ چیز سچویشن کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تداواؤ, دوا لو. اب دوا لینے میں کئی سارے ٹائپ کے میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں, زمانے, دور, لوکیشن کے حساب سے آدمی دیکھے گا. یا جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے گیمبلنگ جو ہے, میسر گیمبلنگ حرام ہے. اب ایک تھا اولڈ سٹائل کی گیمبلنگ, ایک ہے بیٹنگ, ایک ہے کسینو, ایک ہے لاٹری, ایک ہے ایپ بیس گیمبلنگ آج آ گئی. سب کے سب حرام ہے. یہ پرنسپلز کو کیوں اپریشیٹ کیا بھائی. تو یہاں پہ اصول بیس گائیڈنس ہے, اسی وجہ سے باتیں آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی. چلو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو اگر کوئی جگہ کا لوکیشن کا میپ دیا گیا, میپ, یہ لو میپ, جاؤ, ٹھیک ہے. اب کمپیریزن میں دیکھو, آپ کو کوئی نیویگیشن کا ٹول دے دیا گیا, نیویگیشن ٹول, چاہے کمپس ہو جیسے پہلے ہوتا تھا, کمپس میں دیکھ دیکھ کے جاؤ, یا جیسے مثال کے طور پر گوگل میپس وغیرہ ہے آج نیویگیشن ٹول, جس سے آپ اپنا لوکیشن ڈال کے نیویگیشن کر سکتے ہو. تو مجھے بتاؤ کیا چیز بیٹر ہے. ایک جگہ کا لوکیشن میپ دے دیا گیا کہ یہ میپ ہے, آپ کو دے دیا گیا چھاپ کر کے, اب یہاں پہ آپ چلے جاؤ, تو آپ کے پاس ایک لوکیشن ہے نا. لیکن جب آپ کے پاس ایک ٹول آتا ہے تو آپ سینکڑوں, ہزاروں لوکیشنز پہ جا سکتے ہیں. یہ ڈفرنس ہے کہ کوئی مسئلہ بتا دیا جائے, کوئی طریقہ, ٹیکنیک بتا دیا جائے, جیسے وہ بتا رہی تھی کہ ایک طریقہ ایسا کیوں نہیں دیا ہے قرآن میں. ان کا یہ بات کہنا تھا پورا ڈسکشن میں, یہ کہنا تھا ایسا کیوں نہیں آتا ہے قرآن میں. ایسا دیا ہو تو وہ چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی, irrelevant ہو جائے گی. ایسی کوئی ایک آیت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. تو اگر ایک میپ دیا گیا, یہ میپ ہے, یہاں پہ میپ کے اندر جاؤ, اس سے فار سپیریئر چیزیں آپ کو ٹول دیا جائے, اصول دیا جائے, پرنسپل دیا جائے, سدھانت دیے جائے, اس سے آپ خود نیویگیٹ کر کے جا سکتے ہو انشاءاللہ. اور اصول کے بغیر زندگی کی مثال کیا ہے آپ کو پتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایسٹروناٹس ہوتے ہیں نا اسپیس میں, اب جو الٹا, سیدھا, سائیڈ ویز, سب الگ الگ ہیں. ان میں سے کون اوپر ہے, کون نیچے ہے. اگر آپ بولو یہ فوٹو دیکھ کر کے ان میں سے کون اوپر ہے, کون نیچے ہے, کیونکہ جو الٹا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے نیچے والا یہ میرے اوپر, اور جو نیچے والا ہے اسے لگ رہا ہے یہ اوپر والا یہ میرے اوپر ہے. سوال کیا ہے کہ کون اوپر ہے کون نیچے, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں بچا. یعنی یہ حال ہوتا ہے اگر کوئی پرنسپلز آپ کے پاس نہیں ہے نا, تو آپ کے پاس فکس ڈائریکشن نہیں ہے. جیسے پول سٹار ہے, وہ ایک فکس, جو پول سٹار ہے وہ آپ کو پول انڈیکیٹ کر رہا ہے, نارتھ پول کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یا جیسے مثال کے طور پر کوئی کشتی ہو, شپ, کمپس کے بغیر, مطلب کشتی جو چل رہی ہے اس میں کمپس ہی نہیں ہے,
پھر کیا ہوگا؟ ایسی کشتی لاسٹ ہو جائے گی. یہی معاملہ ہوگا اگر آپ کے پاس پرنسپلز نہیں ہے, گائیڈ کرنے کے رولز نہیں ہیں. یا جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ایک گیم کھیل رہا ہے رولز کے بغیر گیم کھیل رہا ہے. شروع میں ہو سکتا ہے ایسا لگے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, فریڈم لگ رہا ہے, لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ کیوس ہو جائے گا, چیٹنگ ہوگی, ناانصافی ہوگی, پوری گیم خراب ہو جائے گی. تو رولز جو ہوتے ہیں وہ چیز کیا چیز کے لیے؟ سسٹم کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی حال ہو جاتا ہے وہ لوگوں کا جن کے پاس زندگی کے اندر سدھانت اور رولز نہیں ہے. افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم اسے دیکھتے ہو جو اپنی خواہشات کو اپنا گاڈ بنا دیتا ہے؟ اس کی جو خواہشات ہے نا, جو لگا وہ ہے اس کے رولز. اور میں یہ لوگوں سے ایک بنیادی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کس بنیاد پہ سوال پوچھ رہے ہو ہم سے؟ جو سوال پوچھ رہے ہو کس بنیاد پہ سوال پوچھ رہے ہو؟ آپ کی بنیاد تو بتاؤ, آپ کی بیسس تو بتاؤ. آپ کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی بنیاد چینجنگ اصول ہے, جو آپ کو لگتا ہے سب چیز چینج ہوتے رہے, جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کی بنیاد ہے. آج یہ بنیاد ہے تو کل وہ بنیاد ہے. ایسے لوگوں کے لیے میں 3 مثالیں دے رہا ہوں. بہت سارے کلچرز میں, بلکہ ہماری کنٹری انڈیا میں بھی آپ دیکھو گے کہ چائلڈ سیکریفائس کو صحیح سمجھنے لگے. یہ تھا معاملہ, وہاں پہ ایسے سمجھنے لگے, یہ تھی ان کی بنیاد. ایک زمانے میں کوئی اصول نہیں تو چائلڈ سیکریفائس بھی صحیح سمجھنے لگے. کوئی جگہ پر نیو بورن بچہ اگر ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے, یہ صحیح سمجھتے تھے وہ لوگ. اور کوئی کلچر کے چھوٹی بوائز کے ساتھ ریلیشن شپس کو صحیح سمجھنے لگے وہ لوگ, وہاں یہ چیز ایکسپٹ تھی. آپ لوگوں کی بیسس کیا ہے وہ تو بتاؤ. کس بیسس پر؟ آپ جس بیسس پر ہو وہاں تو کچھ بھی چل سکتا ہے, تو کیا آپ آبجیکشن اٹھا سکتے ہو؟ सिद्धांत है वो चेंजेबल भी होना चाहिए. اگر یہ ہاں بول دے گا سدھانت چینج ہو سکتے ہیں تو پھر اسلام ختم ہو گیا. اللہ کے سدھانت جو ہے یا اسلام کے سدھانت جو ہے وہ وقت کے حساب سے چینج ہونا چاہیے. اسلام نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا, کیونکہ اسلام سچائی کا نام ہے. سچائی ختم نہیں ہو سکتی, جو ریئلٹی وہ چینج نہیں ہو سکتی. ریئلٹی تو اپنی جگہ پر ہے, بھلے انکار کرنے والے انکار کرے. جو یہ بات بول رہا ہے یہ ان کے لیے صحیح ہے, کیونکہ ان کے جو مین میڈ سسٹمز ہوتے ہیں نا وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے بنتے ہیں. ایک چیز ٹیسٹ کرتے ہیں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہے, پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ارے ہم لوگ تو غلط کر رہے تھے, پھر نئی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے. اسلام کی ٹیچنگز ہر زمانے, ہر دور, ہر جگہ, ہر کلچر, سارے قسم کے لوگوں کے لیے, سب چیز کے لیے صحیح ہے. اور بنیادی بات یہ ہے نا کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا, جو نیچر ہوتا ہے نا, وہ سیم رہتا ہے. ٹیکنالوجی بدلتی ہے لیکن جو نیچر ہوتا ہے نا انسان کا وہ سیم رہتا ہے. اور آپ دیکھو گے اسلام کے جو رولز ہے سچویشن کے حساب سے ایپلیکیشن میں فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے. جیسے کوئی مرتا ہوا انسان ہے تو اس کو جان بچانے کے لیے کنسیشن دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جان پہلے بچا لے. کوئی چیز حرام ہے وہ بھی زندہ رہنے کے لیے جتنا ضروری اتنا کھا سکتا ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں, رولز ہوتے ہیں جو چینجنگ سرکمسٹانسز کے حساب سے سوٹیبلی مناسب طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھو 1400 سال چلے گئے, کوئی بھی اسلام کی ٹیچنگ ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. ہم تو ہر چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں مس انفارمیشن ہوتی ہے, غلط فہمی ہوتی ہے, غلط معلومات ہوتی ہے, غلط انالیسز ہوتی ہے, لیکن جب سارے فیکٹ سامنے رکھے آئے تو آپ کو پتا چلے گا کوئی ایک ٹیچنگ بھی نہیں ہے اسلام کی جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. اور کمپلیٹ نالج کے بغیر آدھی ادھوری معلومات کے ساتھ کمنٹ کرنا یہ خود ناانصافی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا زیادہ مشکل ہے یا ٹوائلٹ بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اپنے رسول کو بنا آکسیجن کے 7 آسمان کے اوپر عرش پہ بلانا یہ زیادہ مشکل ہے کہ ٹوائلٹ بنانا مشکل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ٹوائلٹ ہی نہیں سارے قسم کے عیش و آرام دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے اپنے پیارے نبی کو سارے دنیا کے عیش و آرام دے دے؟ کون سا مشکل تھا؟ لیکن پھر کیا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ پھر یہ ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے عیش و آرام تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اسی لیے وہ اسلام پہ عمل کر پائے. یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ مشکل حالات میں رہ کر بھی دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں. اب کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے ایگزامپل ہے, مثالی کردار ہے. ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے مثال کے مطابق چلتے ہیں. اور جب انہوں نے اتنے مشکل حالات میں اسلام پر عمل کیا تو ہم کیوں نہیں عمل کر سکتے ہیں؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے سارے عیش و آرام اگر کھول دیتا تو وہ اسوہ اور رول ماڈل اور مثال کیسے بنتے سارے انسانوں کے لیے؟ یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہے, یہ غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑا رہا ہے.
آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے, زندگی میں وہ لوگ غریبی میں زندگی گزارتے ہیں, کم چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. کیا وہ لوگ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ابھی تک ان کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا, ان کو بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا تھا. سپلٹنگ آف دا مون, جس کے اوپر ہماری ویڈیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہو, معراج کا سفر, یہ ساری نشانیاں تھی تاکہ کوئی ایمان لے آئے. اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی نشانیاں تھی, کئی چیزیں آج تک بھی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور قرآن میں حدیث میں بہت ساری نشانیاں ہیں تاکہ کوئی شخص ایمان تک پہنچ جائے, اور جب وہ ایمان تک پہنچ جائے گا وہ زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے گا. پردہ جو جڑا ہوا ہے یہ ٹوائلٹ سے جڑا ہوا ہے. اللہ پردے کے لیے آیتیں تو اتار رہا ہے, لیکن اللہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کیسے بنانا ہے یا ٹوائلٹ بناؤ, یہ بارے میں آیت کیوں نہیں اتارا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کھلے میں جا رہی ہیں, جبکہ اللہ کو پتہ شوچالیہ نام کی چیز ہوتی ہے, وہ سرپنچ واہ. والی اسٹوری. ایک ایسا خدا ہے, وہ ٹوائلٹ کے لیے ایک آیت نہیں اتار سکا. اللہ کی پناہ, کتنے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں نا یہ. ان کو اتنا نہیں معلوم ہے ٹوائلٹس آلریڈی تھے, کورڈ ٹوائلٹس کنیف بھی تھے, مراحید بھی تھے, اور فرسٹ فلور والے ٹوائلٹ بھی تھے. پروف آ چکا ہے آپ کے سامنے. وہ لوگ میدان میں بھی جاتے تھے ٹوائلٹ کے لیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوائلٹس ہی نہیں تھے, ارے بلکہ ابھی بھی بہت سارے ایریاز میں ملے گا کہ لوگ میدان میں ٹوائلٹس کے لیے جاتے ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹوائلٹ نہیں ہے انڈیا میں؟ جیسے یہ لوگ ازیوم کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب میدان میں جاتے تھے مطلب ٹوائلٹ انوینٹڈ نہیں تھا. انوینٹڈ, ہاں انوینٹڈ. یہ بات میں آگے ایکسپوز کروں گا کہ کتنی بیوقوف ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وہ زمانے میں وہ لوگ میدان میں بھی جاتے تھے, اس کا کیا یہ مطلب ہوا ٹوائلٹ انوینٹڈ نہیں ہے؟ پھر تو انڈیا میں جب لوگ میدان میں جاتے ہیں تو یعنی انڈیا میں بھی ابھی تک ٹوائلٹ انوینٹ نہیں ہوا. یا کوئی مثال کے طور پہ چل کے جاتا ہے, کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی انوینٹ نہیں ہوئی ہے؟ یا کوئی ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہوا کہ چمچ انوینٹ نہیں ہوا؟ چمچ کے ہوتے ہوئے بھی تو کوئی ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ گھر گھر میں ٹوائلٹ کیوں نہیں تھا. اب ظاہر سی بات ہے کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں تھا, ہم ریگستان کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ڈرینیج سسٹم, واٹر کی اویلیبلٹی, یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی. تھوڑا پانی یوز ہوگا, سوکھا ٹوائلٹ بنانا ہے, گیلا ٹوائلٹ نہیں بنانا. اچھا, ڈرائی ٹوائلٹ کے بارے میں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں, بیسمنٹ کے اندر نیچے بہت بڑا ٹوائلٹ کلیکشن کا ایک طرح کا چیمبر بنا ہوا ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر اگر ہے اور وہاں پہ ہی وہ ڈکے ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پورا گھر ایک طرح سے سٹنک ہو سکتا ہے, اور اگر اوور فلو ہو گیا تو گھر کے اندر وہ ٹوائلٹ آ جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے وہ زمانے والے گھر میں ٹوائلٹ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اب آپ یہ زمانے میں بیٹھ کر وہ زمانے کی چیزوں کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہو تو کچھ تھوڑا کانٹیکٹ سمجھنے کی تو کوشش کرو. آپ اگر انگلینڈ اور فرانس کی مثال دیکھو تو تقریباً 100 سال پہلے تک جو پیل کلوزٹ نام کے ٹوائلٹ تھا گھر کے باہر بناتے تھے, وہ لوگ بھی گھر کے اندر نہیں بناتے تھے. آپ 2025 میں بیٹھ کر کے 1400 سال پہلے پہ وہ بات فٹ کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز تھے. آپ خود مسجد نبوی مدینہ کی جو مسجد تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس مسجد کی مثال دیکھو گے, جب بارش ہو جاتی تو چھت ٹپکنے لگتی تھی, اور پانی جو ٹپک کر کے زمین پہ گرتا تو زمین میں مٹی کی زمین ہوتی, اور اس میں جب سجدہ کرتے تو پیشانی پہ, ناک پر جیسے کہ وہ مٹی کے سٹین بھی آتے تھے. یہ ایسے سمپل جگہ پر رہ کر کے اتنا بڑا اثر پوری دنیا پہ ڈالے کہ آج 200 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, اتنے کم ریسورسز سے آ کر آگے آنے والے 100 سال میں دیکھو گے ورلڈ کے سب سے بڑے سپر پاور یہ لوگ بن گئے, سب سے بڑے رولرز یہ لوگ بن گئے. سپر پاورز کو بیکورڈ سٹیپ لینا پڑا, پرشین امپائر پورا ختم ہو گیا. یہ سمپل سی جگہ سے اتنا بڑا چینج دنیا میں آیا. تو آپ کہوں گے کہ اس طرح کا ٹوائلٹ کیوں نہیں بنایا, تو یہ بات ہی انویلڈ ہے, یہ بات ہی انویلڈ ہے. وہاں کے ریسورسز کے حساب سے سمجھ کر کے آپ کو بات کرنا چاہیے. اور جو ہماری مائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ, ان کے اوپر جو اعتراض اٹھایا ہے کہ وہ لوگ میدان میں ٹوائلٹ کے لیے جاتی تھی, تو کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے. آئیے حدیث پڑھتے ہیں, صحیح بخاری کی 146 نمبر کی حدیث ہے. ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل اذا تبرزنا الی المناصع, کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز ازواج مطہرہ مناصع نام کے ایک میدان کی طرف رات میں جاتی تھی ٹوائلٹ کے لیے. اب اس میں کئی باتیں نوٹ کرنے کے لیے. نمبر 1 کہ وہ رات میں میدان میں جاتی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کورڈ ٹوائلٹ یوز ہی نہیں کرتی تھی, یہ بات نہیں ہوئی. نمبر 2 بات یہ کہ وہ ساتھ میں جاتی تھی, تو ظاہر سی بات ہے جب عورتیں گروپ کے طور پر جب جاتی ہیں تو ایک دوسرے کو کور کر لیتی ہیں, پروٹیکشن کے لیے بھی اچھا رہتا ہے. نمبر 3 رات کی بات ہو رہی ہے, باللیل, یہ رات کے کور کی بات ہو رہی ہے. اور نمبر 4 یہ مناصع نام کا جو گراؤنڈ تھا یہ خاص عورتوں کے لیے تھا, یہاں پہ جینز نہیں آتے تھے. اور ایسی چیزیں ابھی بھی آپ دیکھو گے,
ایسی چیزیں وہ کلچر میں بھی ہوتی تھی, بلکہ بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے جو خاص لیڈیز کے لیے, وہاں جینٹس نہیں جا سکتے, کوئی ہے جو جینٹس کے لیے وہاں لیڈیز نہیں جا سکتے. موہنجودارو اور ہڑپن جو سویلائزیشن تھی, جو کہ کئی سال پہلے ہے, رسول اللہ کے آنے کے کئی سال پہلے وہ سویلائزیشن میں ان کے پاس باقاعدہ ٹوائلٹس تھے, وہ کھلے میں جا کے نہیں ہگتے تھے. تو آلریڈی دنیا میں یہ چیز موجود تھی, وہ بھی 2500 سال 3000 سال پہلے رسول اللہ کے. اس بیوقوف کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹوائلٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. موہنجو دارو اور ہرپا کی بڑی بات کیا ہے کہ وہ ریور کے دریاؤں کے کنارے پہ تھے, تو وہاں پر دریا کے کنارے پہ ہونے کی وجہ سے پانی کا سپلائی زیادہ ہے, ڈرینیج نکل کر کے دریا میں ہی جا سکتا ہے, بہ سکتا ہے. تو یہ دونوں جو ریور بینک لوکیشنز کی وجہ سے ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج تھا. تو آپ کا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹوائلٹ نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ بہتی ہوئی دریا کیوں نہیں تھی, یہ سوال ہونا چاہیے. اور صرف موہنجو دارو اور ہرپا کی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کئی سارے اینشنٹ سیولائزیشنز میں دیکھ سکتے ہیں جو دریا کے کناروں پر تھے, ان کے اندر یہ فیسلٹی ہوتی تھی, پانی کا سپلائی, ڈرینیج وغیرہ وہاں پہ چھوڑنے کا ذریعہ, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن کوئی ریگستان میں رہنے والا دین اسلام پر کیسے عمل کر سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, یہ چیز اسلام نے سکھایا. ہر حالات, ہر سچویشن کے اندر کیسے بندہ نیک بن سکتا ہے, شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, اویلیبل ریسورسز کے طور پر بہترین زندگی کیسے گزار سکتا ہے, اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی دنیاوی اعتبار سے آخرت کی کامیابی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے, یہ اسلام نے سکھایا. اب آپ نے بولا تھا کہ ٹوائلٹ کس نے بنوایا تھا, کیسے بنائی تھی, تو ٹوائلٹ کا جو ایجاد کیا تھا حضرت, میں آپ کو بتاؤں, ان کا نام تھا جان ہیرنگٹن. 1596 میں بنایا تھا. آپ نے بولے مسلمان اتنے عربی, مسلمان اتنے طہارت کرنے والے, تو انہوں نے کیوں ایجاد نہیں کیا. تو کس نے بنایا تھا, جان ہیرنگٹن نے. اور اس کے بنانے سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے اور لگ بھگ 25 عیسیٰ پورو پہلے کس نے بنایا تھا, ہڑپا اور موہنجودڑو سبھیتا میں. اب ایک سوال بھیانک اور آ جاتی ہے, کیا آپ لوگ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ, کہ ٹوائلٹ انوینٹ ہوا 1596 میں. انوینشن, ٹوائلٹ کا انوینشن 1596 میں ہوا, یعنی ان کے دماغ میں کیا ہے, وہ موہنجو دارو ہرپا کے پاس ٹوائلٹ تھا, اس کے بعد جا کے 1596 میں ٹوائلٹ انوینٹ ہوا. لیکن سوال کیا ہے, یہ چیز ان کو نہیں پتا ہے کہ ٹوائلٹ تو تھا, پہلے سے تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا, بعد میں بھی تھا. 1596 میں کیا ہوا, فلش انوینٹ ہوا. فلش, ٹوائلٹ انوینٹ نہیں ہوا, فلش انوینٹ ہوا. فلش. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ کہاں پہ ان سب کا پرابلم کیا ہے. یہ لوگوں نے کیا سوچا, سوچو کیا تھیوری لوگوں نے بنائی کہ موہنجو دارو ہرپا کے پاس تھا اتنی اچھی سیولائزیشن, اوہو ٹوائلٹ تھا ان کے پاس, بعد میں کسی کے پاس ٹوائلٹ نہیں تھا. پھر ٹوائلٹ آیا 1596 میں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ٹوائلٹ بناؤ, دیوار بناؤ, مرغا بٹھاؤ, یہ قرآن میں کیوں نہیں دیے, حدیث میں کیوں نہیں دیے. یہ لوگوں نے ایک آبجیکشن کریٹ کیا, لگا کہ بہت اچھا آبجیکشن بنا رہے ہیں. لیکن یہ کوئی ودوان کا سوال نہیں ہے, کوئی انٹیلیجنٹ پرسن کا سوال نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑے بیوقوف کا سوال ہے. امید کرتا ہوں آپ سب میرے ساتھ اگری کرو گے. اب یہ لوگوں نے سوال اٹھایا نا ٹوائلٹ کا, ہم ٹوائلٹ کے ہی ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے کچھ بیوٹیفل ایسپیکٹس اسلام کے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز صفائی, کلینلینس, کیونکہ اسلام میں سکھایا گیا ہے الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا حصہ ہے, آدھا ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری چیز جو یورین ہوتی ہے نا, پیشاب, یہ بھی امپیورٹی ہے, نجاست ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے. اسلام نے سکھایا یہ گندگی ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی تک اتنے سارے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن 1400 سال پہلے ہمارے پاس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر پیشاب جو ہے, یورین جو ہے, اگر کپڑوں پر ہے تو یہ ایک وجہ ہے جس سے عذاب قبر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے بارے میں بتایا, لا یستتیر من بولہ, وہ اپنی پیشاب سے اپنے آپ کو بچایا نہیں کرتا تھا, اس وجہ سے اسے عذاب قبر ہوگا. یعنی کہ اتنی سیریس بات ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ. اور خاص طور سے بات کیا ہے, نماز کے دوران, کیونکہ نماز دن میں 5 بار ہوتی ہے, اور نماز کے اندر کوئی نجاست, کوئی گندگی آپ کے جسم پہ نہیں ہونی چاہیے, کپڑوں پہ نہیں ہونی چاہیے, اور نماز کی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے آدمی اپنے جسم کو بھی بچائے گا, جب یورین کرنے جائے گا تو اپنے آپ کو واش کرے گا تاکہ یورین بچی بھی نہ رہے اس کی باڈی کے اوپر. اپنے کپڑوں کو بھی بچائے گا کہ یورین کرنے میں ایسا نہیں کرے گا جیسے کہ سپلیٹرز اڑ جائے, چھینٹے اڑے, اور چھینٹے اڑتے وہ اپنے کپڑوں کو بچا رہا ہے.
لیکن کپڑوں کو بچانے میں ساتھ ساتھ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ جگہ بھی بچ جاتی ہے. جو جگہ ہے یعنی ٹوائلٹ, وہ جگہ میں بھی چھینٹے وغیرہ نہ اڑے, کیونکہ اپنے کپڑوں کو اسے بچانا ہے. اس وجہ سے وہ جگہ بھی آپ کو, ایک پریکٹسنگ مسلم جب ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی کلین کرتا ہے, واش کرتا ہے, اور وہ جگہ کو بھی کلین رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں پہ نہ آئے, کیونکہ اسے نماز پڑھنا ہے. نماز کے اندر اس کے کپڑوں پہ یورین نہیں ہونی چاہیے. اور جگہوں پر جب نماز پڑھنے کے لیے کہیں کھڑا ہوگا تو وہاں پہ نماز کی جگہ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ رول ہے. اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. آپ کو میں کچھ رپورٹس بتاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ واٹس ایپ یونیورسٹی پہ یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ جو یورین ہوتی ہے نا, انسان کی یورین جو پیشاب ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ اسٹیرائل ہوتی ہے. اسٹیرائل کئی لوگ پی بھی جاتے ہیں. کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ سائنٹیفکلی یہ پروپیگنڈا ڈیبنک ہو چکا ہے. آپ یہ رپورٹ دیکھیے, یورین از ناٹ اسٹیرائل. یورین اسٹیرائل نہیں ہوتی ہے. اور وہ لوگوں نے 85 الگ الگ سپیشیز آف بیکٹیریا الگ کری. یہ چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, 85 الگ الگ سپیشیز انہوں نے الگ کیا. آپ یہ آرٹیکل پڑھیے, از یورین اسٹیرائل فیکٹ ورسز فکشن. 80% سیمپلز میں بیکٹیریا گرو ہوئی اور ان میں سے بہت ساری جو خود بلیڈر کے اندر موجود ہوتی تھی. اور ایک سٹڈی میں آیا آن این ایوریج 5.8 بیکٹیریل سپیشیز فیمیلز کی یورین میں ملی اور 7.1 بیکٹیریل سپیشیز میلز کی یورین میں ملی. آپ یہ رپورٹ بھی دیکھیے, ہیومن یورین از ناٹ اسٹیرائل, شفٹ آف پیراڈائم. امریکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ CDC انفیکشن کنٹرول میں, جہاں پر لانڈری اور بیڈنگ کی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی دیا ہوا ہے کہ یورین جو کپڑوں پر ہو, جو بیڈنگز پر ہو, جو بیڈ شیٹس پر ہو, جو کلودنگ پر ہو, تو اس کے اندر کس طرح سے اسے واش کرنا چاہیے. یہ ایک امپیورٹی ہے. اسی طرح اسلام نے سکھایا کہ جو ہاتھ سے ہم ٹوائلٹ واش کرتے ہیں نا, ہم لوگ لیفٹ ہینڈ سے واش کرتے ہیں, اور لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا الاؤڈ نہیں ہے, رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا چاہیے. دونوں ہاتھ الگ الگ ہے. جو ٹوائلٹ واش کرنے کا ہینڈ ہے وہ الگ ہے, جو کھانا کھانے کا ہینڈ ہے وہ الگ ہے. آپ اس رپورٹ میں دیکھیے کہ اگر کوئی پانی سے ہاتھ دھوئے اس کے بعد بھی 23% بیکٹیریاز باقی رہ جاتے, اور صابن سے ہاتھ دھوتا ہے تو بھی 8% بیکٹیریاز باقی رہ جاتے. ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد, واش کرنے کے بعد بھی, خاص طور سے جو ڈائریا کی جو پیتھوجنز ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈائریا سپریڈ ہوتا ہے. ہم تو بچ گئے نا, جب ہمارا ہاتھ الگ ہوتا ہے تو ہم بچ گئے. ہمارے ٹوائلٹس آپ دیکھو گے, جب اگر پریکٹسنگ مسلم وہ ٹوائلٹس کو یوز کر رہے ہیں, وہ لوگ واش کریں گے, اس وجہ سے اسمیلی نہیں ہوتے ہیں. لوگ تو یورینیٹ کر کے, یورین سب طرف سپلیٹر ہوتی ہے, وہ واش بھی نہیں کرتے ہیں, اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ ٹوائلٹس گندے ہوتے ہیں, اسمیلی ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ پریکٹسنگ مسلمز یوز کرتے ہیں, جو خود بھی اپنے آپ کو واش کرتے ہیں, سپلیٹر ہونے سے بچاتے ہیں, ٹوائلٹ صاف ہوتے ہیں, ان کے کپڑے دیکھو گے, کپڑوں کو وہ بچا رہے ہیں, تو کپڑے جو یورین سی جو سٹنک ہوتی ہے نا یورین کی, اس سے بچ جاتے ہیں. ہاتھ ہمارا الگ ہوتا ہے تو ہم وہ سارے پیتھوجنز کے ہمارے اندر باڈی میں جانے, ڈائریا کے پیتھوجنز, ہم رائٹ ہینڈ ایک سیپریٹ ہینڈ یوز کر رہے ہیں, ہم اس پرابلم سے بچ جاتے ہیں. اور اسلام نے ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا سکھایا. سیم جینڈر کے لوگوں سے بھی, یعنی مرد مردوں سے بھی اپنے آپ کو کور کرے گا, جو اس کے پرائیویٹ پارٹ سے کور کرے گا. عورتیں اپنے آپ کو عورتوں سے بھی کور کرے گی. کور کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا. یہاں تک کہ جب ٹوائلٹ بھی ایک آدمی جاتا ہے تو بھی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرے, اور اگر وہ نہیں کرتا فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذلک, اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب آتا ہے, غصہ آتا ہے اس چیز کی وجہ سے. یعنی یہ چیز بھی ہمیں سکھائی گئی. سطر کورڈ ہو, پردہ پوشی ہو, یہ کیا اسلام کی وجہ سے معلوم پڑا ہے. آپ کو الگ سے بیٹھنا ہے کدھر, تاکہ کوئی دیکھے نہیں آپ کو. یہ پرنسپل سب کو معلوم ہے, تمہارے اسلام کو کوئی خاص پرنسپل نہیں ہے. تو کیوں اپریشیٹ کرے بھائی. اس کا کہنا ہے کیوں اپریشیٹ کرے اسلام کی خوبی کو. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کور کرنا ہے, سب لوگ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, ہاں سب لوگ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. یہ کیا ہے پھر؟ ایسے سینز آپ کو تقریباً شہروں میں ملیں گے نہیں ملیں گے جہاں لوگ جا کر اوپنلی یورینیٹ کرتے ہیں. کور کر رہے ہیں اپنے آپ کو, بتاؤ آپ کور کر رہے ہیں. یہ ممبئی کے ایک مال میں سے فوٹوگراف ہے, ٹوائلٹ ایریا کی. آپ دیکھ رہے ہو جو ٹوائلٹس ہے, اب سوچو وہاں پہ کوئی جائے گا, کیا سب کو پتا ہے کور کرنا ہے؟ کور ہوتے ہیں کیا؟ اچھا پیریفیرل ویژن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ اگر خود جا رہے ہو اور سائیڈ ویز بھی اگر کچھ نظر چلی گئی تو کیا دکھائی دے گا؟ کور سب کو سمجھ میں آتا ہے. یہاں پہ دیکھو بیریئر لگا ہوا ہے, کانچ کا, لگا کے بھی فائدہ نہیں, ٹرانسپیرنٹ. یعنی ان کے اندر سینس ہی نہیں ہے کہ کور کرنا چاہیے. اور یو ایس کے ملٹری بیرکس کے اندر یہ سب ٹوائلٹس دیکھو کورڈ ہے. پرانے ٹوائلٹس میں دیکھو گے گوانگزو ایریا کے اندر, یہ ٹوائلٹس دیکھیے کورڈ ہے کیا؟ اور یہ اس سے پرانے زمانے میں جاؤں گے, اینشینٹ روم میں جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے. کورڈ ہے کیا؟ اسلام نے ہمیں کور کرنا سکھایا. یہ چیز الحمدللہ لوگ بھی فالو کرتے ہیں.
कितने सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब टाइप के रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, फिर भी उनके अंदर ये टाइप की सेंस नहीं होता है कि अपने आप को कवर करना चाहिए। और ये कह रहा है कि इस्लाम ने सिखाया कवर करना। हाँ, इस्लाम ने सिखाया। टॉयलेट मैनर्स में आप ये भी देख सकते हो कि खास इस बारे में गाइडलाइंस है कि आपके यूरिनेट करने से, डेफिकेट यानी टॉयलेट करने से, पॉटी करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हदीस देखोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल लानैन, दो लानत वाली चीजों से डरो। कालू वमल लानान, ये लानत वाली दो चीजें क्या है, उनसे पूछा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़ अन्नास, वो शख्स जो लोगों के रास्तों में टॉयलेट करे, औ फी ज़िल्लिहिम, या उनके साये में जहां वो बैठते हैं वहां पे जाके कोई टॉयलेट करे। ये जो लोग यहां पर रास्तों में जाके यूरिनेट करते हैं, तकलीफ होती है लोगों को, ये रास्ता होता है लोगों का चलने का। फिर आप देखोगे अलग अलग शहरों में जहां पे लोग जाकर यूरिनेट करते हैं, वहां पे रिलीजियस सिंबल्स बना देते हैं। हाँ, रिलीजियस सिंबल्स बना देते हैं ताकि कम से कम इस बहाने से लोग टॉयलेट नहीं करेंगे। बेंगलोर की रिपोर्ट आई, वहां पे मिरर लगा दिया वो लोगों ने ताकि लोग वहां जाकर यूरिनेट ना करें। लेकिन इस्लाम ने हमें सिखाया कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये हमें सिखाया अल्लाह के लिए। कोई पकड़े ना पकड़े, 500 रुपीज फाइन लिखा है ना, फाइन लगे ना लगे, लेकिन अल्लाह ताला के पास आप मुजरिम होंगे, गुनहगार होंगे, लानत वाली चीज है। आप तो करके निकल गए, लेकिन आपको लानत मिलती रहेगी क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है आपकी उस काम की वजह से। तो इस्लाम ने हमें सिखाया। आखिर में मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लगता है आप लोगों को ये सवाल कोई वैलिड सवाल था? टू स्टार्ट विथ सवाल ही कुछ वैलिड था? मुझे तो लगता है ये सवाल ही टोटली एक अननेसेसरी सवाल था। ये लोग बैठे बैठे कुछ भी सोचकर कुछ भी ऐसे सवाल बना देते हैं। अब हम लोगों को रिसर्च करके ला करके जवाब देना पड़ता है, कुछ और काम नहीं हमें। मतलब ये चीज कब तक चलती रहेगी? कब तक लोग इनको एक ऑडियंस देते रहेंगे? कब तक लोग समझने लगेंगे इनके पास कुछ रियली लग रहा है, सब्सटेंस है? कैसे बच्चे जैसे सवाल थे, फर्स्ट टच ऑफ रीजन से कोलैप्स हो गए, एक्सपोज हुई। तो इनकी इग्नोरेंस, जहालत, हिस्ट्री के बारे में, एविडेंस के बारे में, इस्लामिक सोर्सेस के बारे में, ये सारी चीजें एक्सपोज हुई। और हाँ, जो अच्छी चीज आपको दिखाई दी कि इस्लाम ने कितना खूबसूरत सिस्टम सिखाया कि आज भी जाकर मॉडर्न रिसर्च में ये लोग जो सीख रहे हैं, 1400 साल पहले हमें वो एटिकेट सिखाए गए। ये भी बात आपके सामने आई। मुझे आपके कमेंट्स में देखना है कि आप सबको क्या लगता है। जरूर अपने थॉट शेयर करें और ये बेवकूफ वाली चीजों को एक्सपोज करने में हमारा साथ दें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल लोगों के सामने ये रियलिटी आ जाए कि किस तरह से ये लोग अपने प्रेजुडिस, अपने तासुब, अपने फक्र, अपनी एरोगेंस, अपने तकब्बुर के अंदर अंधे हो गए हैं। किस तरह से ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि लोग अपने अंधभक्ति के चश्मे को निकालकर रियलिटी को देखकर, सच्चाई को देखकर कबूल करेंगे, उस बात को देख करके उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।